ایمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر ذرے برابر کوئی شک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہو کر رہے گا۔ آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، ایسے ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ویسے بھی من مات وقت قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہوگی، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہوگی۔ اس کے لیے تو اگر اللہ کو راضی کر کے گیا تو نہ ختم ہونے والی جو ہے نا وہ، اگر اللہ کو راضی کر کے گیا، دین پہ چل کے گیا، تو مرتے ساتھ ہی اس کی نہ ختم ہونے والی لمبی خوشیاں شروع ہو گئی، آرام شروع ہو گیا، راحت شروع ہو گئی، سکون شروع ہو گیا، اس کے مزے شروع ہو گئے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کر کے گیا تو مرتے ساتھ ہی اس کی بربادی، اس کا خسران، اس کی چیخ و پکار، اس کے عذاب مرتے ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ بس مرنے کی دیر ہے، ہر انسان کی مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد جیسی زندگی گزار کے جائے گا آگے ایسا پھل پالے گا۔ اس لیے جب تک سانس ہے اس وقت تک میرے اور آپ کے پاس چانس ہے۔ اور ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ میں اگر تمہیں میری ذات سے خوف آ جائے، اگر تمہیں آخرت سے خوف آ جائے، تمہیں قبر سے خوف آ جائے، اور تم اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لو اور تم میری طرف آ جاؤ، اور میری طرف آ کر اگر تمہارے گناہ اتنے بھی زیادہ ہوں، اگر زمین سے شروع کرو، کرتے 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 آسمان کی چھت تک لگا دو، اتنے گناہ کر کے میرے پاس آؤ، اور پھر کسی موڑ پر آ کر توبہ کر لو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور یا اللہ کہو کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہم تجھے راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ لے کر بھی آؤ، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ ولا ابالی، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ کیوں اللہ فرماتا ہے میں اتنے سارے گناہ معاف کر دوں گا؟ مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے مجھے پوچھنے والا، میرے مقابلے میں کوئی ہے مجھے پوچھنے والا، میرے سامنے کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، کہ میں پوری زندگی بندے کا انتظار کرتا رہتا ہوں، کسی وقت یہ اپنی زندگی سے توبہ کر کے آئے، کسی وقت یہ ندامت کے ساتھ میرے سامنے آئے، کسی وقت یہ میرے سامنے آ کر توبہ کرے، کسی وقت یہ میرے سامنے آ کر دو آنسو بہا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انتظار کے اندر ہوتا ہوں، اور میں پھر اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے، اگر کسی موڑ پر بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کی طرف آنے کی توفیق مل جائے، یقین جانیے کہ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے، کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے، عزت اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے، راحت اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کو ناراض کر کے نہ دنیا میں سکون ہے، نہ آخرت میں سکون ہے، نہ دنیا میں عزت ہے، نہ آخرت میں عزت ہے۔ دنیا میں بھی عزت اسی کی ہے جو اللہ کو راضی کرے گا، آخرت میں بھی عزت اسی کی ہے جو اللہ کو راضی کرے گا۔ اس لیے یہ ساری ترغیب دی جاتی ہے، قبر کی بات کی جاتی ہے، حشر کی بات کی جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں سے واپس آئیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس آئیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے نادانی کے اندر، ہم نے ناسمجھی کے اندر یا اللہ اتنی زندگی گزاری ہے، ہم نے تیرے احکامات کو نہیں دیکھا، تیرے نبی کی سنت کو نہیں دیکھا، تیرے نبی کے طریقوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تیری شریعت کو نہیں دیکھا، یا اللہ ہم نے کم علمی کے اندر اتنی زندگی گزار دی ہے، یا اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، آئندہ کے لیے یا اللہ ہم ایسے گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہمیں صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندگیوں کو بدلتا ہے، کیسے اللہ زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نیت عزم ارادہ کریں انشاءاللہ العزیز ہم کبھی ہماری اپنی ذات سے انشاءاللہ کسی آدمی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے۔ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے چاہے ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے تعلق دار ہوں، کوئی بھی ہو، ہماری طرف سے کسی آدمی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم کسی نہ کسی کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، ہم اپنی طرف سے سب کو راحت پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی اگر اس کے پڑوسی بھی اس سے تنگ، اس کے رشتہ دار بھی اس سے تنگ، اس کے جو ہے نا گاؤں والے بھی اس سے تنگ، اس کے محلے والے بھی اس سے تنگ،
ایسا آدمی اگر لمبے لمبے تہجد بھی پڑھتا ہے، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، ایسے آدمی کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کی اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، تو ایک آدمی جس طرح اللہ صاحب کا حساب و کتاب لے گا، ایک آدمی کا اللہ حساب و کتاب لے گا، تو اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر سارے کے سارے گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اعلان فرمائیں گے کہ جا بندے، ہم نے تیری مغفرت فرما دی ہے، تو جنت میں چلا جا۔